اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بہت ہی بڑی تعداد میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جن سے محبت ہو جانا سمجھیں کہ لازم ہے۔ مطلب ایسا نہیں کہ کوئی دیندار آدمی انہیں دیکھے اور ان سے محبت ہو جائے، بلکہ کوئی عام آدمی جو فطرت اخلاق پہ ہے، اچھائی کی تمیز رکھتا ہے، وہ بھی انہیں دیکھ لے تو ان کا عاشق ہو جائے۔ ایسے لوگ کثیر تعداد میں اللہ کا فضل میں نے دیکھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ فریضہ بھی ادا کیا ہے، یعنی ان سے محبت کا، کچھ نہ صحیح تو ان کی محبت کو محسوس رکھنا تسلسل کے ساتھ، اور اللہ نے چاہا تو اپنی آخری سانس تک۔ تو اس وجہ سے مجھے ایک تجربہ سا ہو گیا ہے، جو بالکل جیسے کسی کاہل آدمی کو مجاہدے کا انعام مل جائے، اس طرح میرے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں۔ تو وہ مطلب مجھے محبت کے ہر بہت سے رنگوں، بہت سی کیفیتوں اور بہت سی حالتوں کا تجربہ ہے۔ تو مجھے اس وجہ سے کوئی بھی اچھا آدمی، یعنی محبت جس سے کرنی ضروری ہو، وہ اگر اب بھی نظر آ جاتا ہے نا، تو میرے اندر موجود ایک جیسے الارم بجنے لگتا ہے۔ یہ وہی محبت کے تجربات ہیں۔ تو آج ایک صاحب کا میں تذکرہ کروں گا، اور ان کا تذکرہ اللہ نے چاہا تو سننے والے کو ایسا لگے گا کہ ایک بن دیکھا محبوب مل گیا، اور ایسی محبت نصیب ہو گئی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل نوجوانی تھی میری، مطلب 17 برس کی شاید عمر، 17 برس کی عمر ہوگی۔ میں اپنے استاد قمر جمیل صاحب کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ میں اکیلا تھا کوئی، تو ان کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ عزیز آباد میں رہتے تھے، کراچی کا ایک مشہور محلہ ہے۔ تو وہاں سے ہم لوگ جو ہیں وہ کیونکہ سب ادیب شاعر تھے، تو وہ وہاں کا کلچر یہ تھا کہ رات کو چائے خانوں میں لوگ بیٹھے رہتے تھے رات بھر۔ تو ہم لوگوں کا بھی یہی معمول تھا۔ تو قمر جمیل صاحب ہمارے گروپ لیڈر تھے، مطلب مرشد تھے اس میں معاملات میں۔ قمر جمیل صاحب کا پھر کبھی ذکر کروں گا۔ تو ہم لوگ ایک جس چائے خانے میں بیٹھتے تھے وہ حسین آباد میں ہے، اب بھی ہے۔ اب پچھلی مرتبہ میں کراچی گیا تھا تو وہاں گیا، لیکن ہوٹل وہ نہیں رہ گیا، لیکن بہرحال وہ جگہ ابھی بھی ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہاں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا سینٹر ہے، مدنی مسجد، بالکل آمنے سامنے۔ یہ ان ابو میاں کا ہوٹل اور یہ مدنی مسجد۔ تو ہم لوگ کیونکہ رات کو بیٹھتے تھے، یہ رات ہی کو آ کے کاؤنٹر پہ بیٹھتے تھے، اور دن میں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو یہ نشے میں ہوتے تھے، شراب کے نشے میں، اور وہ کوئی بوتل رکھی ہوتی تو اس کو بیچ میں۔ اب یہ وہ زمانہ ہے جب شاید شراب وغیرہ پہ پابندی بھی نہیں تھی اس طرح، بس نشے میں ہوتے تھے، جھومتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے۔ تو ہم لوگوں سے ان کا ایک تعلق سا بن گیا۔ تو اس تعلق کا جو ادیب شاعر فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی ہم کا پیسہ نہیں ہے تو ادھار کر لیا، اور وہ ادھار کبھی مانگتے نہیں تھے، بلکہ میرا اندازہ ہے کہ انہیں یاد بھی نہیں رہتا تھا۔ گھر جائیے جائیے، سر آنکھوں پہ میمن تھے، وہاں میمنوں کی آبادی ہے زیادہ۔ تو ایک چیز جو میں نے اس وقت ان میں دیکھی، مطلب پہلے تو یہ کہ انہیں دیکھنے سے ایک پاکیزگی کنوے ہوتی تھی، انہیں نشے میں دیکھنے سے
اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ کسی کے فی الوقت حال کو نہ دیکھو، پتہ نہیں اس کے اندر کو، وہ جیسے حافظ کا شعر ہے کہ خاکساران جہاں را بحقارت منگر، تو چے دانی کے درن گرد سوارے باشد، کہ جو لوگ بیچارے مٹی میں پڑے ملے ہوئے ہیں ان کو حقارت سے نہ دیکھو، تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے اسی گرد میں کوئی شہسوار چھپا ہو، یہ گرد اس شہسوار کے آنے کی خبر ہو۔ تو یہ میں نے تو بہت تجربہ کیا اس بات کا۔ تو محبت مجھے ان سے شروع ہی میں محسوس ہوتی تھی، لیکن میں کیونکہ سارے گروپ میں سب سے چھوٹا تھا، میرا کام تھا سگریٹ لے آؤ، وہ لے آؤ، وہ لے آؤ، جیسے ایک چھوٹا ہوتا ہے تو، لیکن وہ مجھے بہت التفات سے کہتے تھے، اچھا سگریٹ لینے جا رہے ہو؟ ارے کہتا ہوں میں اس سے منگوا لوں، میں کہا نہیں میں خود ہی لے آتا ہوں۔ وہ لانے میں فائدہ ہوتا تھا، ایک آدھ سگریٹ پی کے اندر آ جاتے تھے۔ تو پھر میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے بھی، پھر تفصیل بھی معلوم ہوئی، دیکھا میں نے یہ کہ ہم لوگ کبھی اگر بھولے سے چلے جاتے تھے بغیر بل ادا کیے تو کبھی ان کا ویٹر پیچھے سے آواز نہیں دیتا تھا۔ کراچی میں اس طرح کے چائے خانوں میں یہ رواج تھا کہ آپ چائے وغیرہ پی کے چلے تو وہ آواز لگاتا تھا جس نے آپ کو سرو کیا ہے کہ اتنے پیسے، تو وہ آواز لگتی تھی اور ہم انسنی کر کے چلے جاتے تھے، ہمیں پیچھے سے کبھی کسی نے بلایا نہیں۔ تو پھر میں نے ان کے ایک ویٹر سے پوچھا کہ یار یہ کیا بات ہے، نہ بلایا نہ وہ، کچھ عجیب لگ رہا ہے مجھے۔ کہ نہیں یہ ابو میاں کی تاکید ہے کہ جو بل ادا کرنا بھول جائے یا بل ادا کیے بغیر جائے اسے آواز نہ دو۔ پھر یہ پتہ چلا کہ ان کے پاس اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ کان میں کہے، جیسے مستحق لوگ ہوتے ہیں بھوکے، تو وہ کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ان کا ایک کمرہ پیچھے بنا ہوا تھا، وہ بہت سجا ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ ان کے جو خاندان والے آئیں یا تو وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو یہ اس آدمی کو یا ان آدمیوں کو وہاں لے جاتے تھے اس خاص کمرے میں، اور وہاں کھانا خود سرو کرتے تھے ویٹر کی طرح، اور جو بہترین کھانے ان کے یہاں ہوتے تھے وہ سب، جیسے 2 آدمیوں کے لیے رکھنا ہے تو 8 آدمیوں کا رکھ دیتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے اور سامنے کھڑے رہتے تھے، مطلب ہاتھ باندھے ہوئے، اور سب کچھ، یعنی کہ وہ جتنی، جیسے وہ اپنے کسی بہت محترم مہمان کی آمد پر اپنے ہوٹل میں جس طرح اس کی ضیافت کر سکتے تھے، اس سطح کی ضیافت اس کے ساتھ ان کی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب وہ کھا چکتے تھے، بالکل سیر ہو جاتے تھے، تو اس کھانے کا جتنا بل ان کے بنتا ہوگا اس سے 10 گنا رقم ان کو پیش کرتے تھے وہیں، کہ اگر 1000 روپے کا کھانا ہے تو 10,000 روپے نکال کے انہیں کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ کبھی تکلف نہ کرنا، یہ تمہارے بھائی کا ہوٹل ہے، اور یہ کہہ کے اس کے ساتھ چلتے چلتے جیسے ہوٹل کے باہر انہیں رخصت کرتے تھے۔ تو یہ جب پتہ چلا تو پھر ہوا کہ یار یہ کوئی خاص معاملہ ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نشے میں رہتے تھے، مطلب اس وقت تو بے عمل تھے اور ایک بری عادت میں مبتلا تھے، بظاہر تو یہی تھا نا، لیکن یہ سب چیزیں بھی ساتھ چل رہی تھیں۔ تو ایک مرتبہ ابو میاں غائب ہو گئے، کوئی 1.5 مہینہ وہ آئے نہیں، ہم پوچھتے تھے
تو کہتے تھے ان کا پیٹ خراب ہے اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ہم آ جاتے تھے۔ تو ایک دن میں 1.5-2 ماہ بعد دیکھا، جب ہم پہنچے وہاں تو دیکھا کہ ابو میاں وہ کپڑے کی وہ جالیوں والی ٹوپی پہنے ہوئے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں ہے، اور داڑھی اتنی ہے جتنی 1.5-2 مہینے میں آ جاتی ہے، اور آنکھیں بالکل جیسے سمجھیں جنت کے پانی سے میں ڈوبی ہوئی ہیں، مطلب نم آنکھیں جیسے آپ دیدہ سے، اور وہ تسبیح، اب ظاہر پڑھے لکھے تو تھے نہیں، کوئی تسبیح لے کے یوں یوں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا ارے ابو میاں یہ کیا ہوا؟ کہیں یا بس میں بالکل بیزار ہو گیا تھا شراب پینے سے، نماز بھی پڑھنی ہی نہیں آتی تھی۔ اب سامنے تبلیغی جماعت والے تھے مسجد، تو پھر اچانک میں نے کہا نہیں اس لعنت کو چھوڑو، ان کے ایک لڑکے سے نماز سیکھی اور پھر یک لخت چھوڑ دی۔ وہ الکوہولک تھے، مطلب وہ سادہ نشہ نہیں تھا، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو ان کو بہت تکلیف ہو گئی پیٹ کی بھی اور یہ وہ، تو ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ بھائی تم مت چھوڑو، مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا مر جائیں گے تو چلو توبہ ہی کر کے مرے نا، بالکل سادہ انداز میں کہ بھائی توبہ کر لی اب مر جائیں تو کیا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر بھی حیران، گھر والے زور دیں کہ پی لو، نہیں، یہ غشی میں رہے، پیٹ کے شدید ترین مرض اور درد و تکلیف میں 2 مہینے 1.5 مہینے مبتلا رہے، شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور نمازیں اس حال میں بھی لیٹے لیٹے پڑھتے رہے، جو سیکھی تھی وہ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد بس آئے اور بیٹھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ میں واقعی میں ہی نہیں، ہم سب جو قمر جمیل صاحب، رئیس فروغ صاحب اور 2-4 اور شاعر ادیب ٹائپ کے تھے، ہم سب کو یہ اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اب میں تو کوئی برے فعل میں نہیں تھا، لیکن وہ ایسے ہی میں اگر اس وقت تہجد گزار بھی ہوتا تو ان کے سامنے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی، مطلب یہ وہ درجہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 دن بعد وہ فوت ہو گئے، اور جاگتے ہوئے، مطلب اپنی موت کے تجربے سے گزرتے ہوئے، اور اس وقت عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ آئیے آئیے حاضر ہوں میں، مطلب جیسے کوئی بہت بڑی ہستیاں انہیں لینے آئی ہیں، یہ ان کے بچوں نے بتایا۔ ان کا جنازہ فیڈرل بی ایریا کی اس علاقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ تبلیغی جماعت والے چلا چلا کے رو رہے تھے کہ ہم انہیں نہیں سمجھ پائے۔ پھر پتہ چلا کہ ان کے کئی لوگوں کا کھانا ان کی طرف سے بندھا ہوا تھا، ہم انہیں نہیں سمجھ پائے، ہم انہیں ویسے ہی کہتے رہتے تھے یہ وہ۔ تو اس میں کم از کم 1,00,000 آدمی تھے، اور جو ایک یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، یہ سنی سنائی نہیں ہے، کہ ایک دم جیسے بادل آ گئے اور وہ ایک موسم بدل گیا، اور ان کے جو جنازہ جا رہا تھا اس جنازے پہ واقعی مطلب حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا تھا، لیکن کئی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جیسے وہ جنازے پر کوئی نورانی بارش ہو رہی ہے، کئی لوگوں کا، جو آپس میں نہیں جانتے تھے ایک دوسرے کو، مطلب میرا تھا اور کسی اور نے بھی یہی بات کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس میں وہ جناب فوت ہوئے، یعنی اللہ کے انشاءاللہ اللہ کے بہترین دوستوں میں شامل کر کے اللہ نے انہیں دنیا سے بلا لیا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب یہ کہ اللہ ان سے اس وقت سے لگتا ہے محبت کر رہا تھا جب وہ یہ سب عادتوں میں تھے، اور اس کی وجہ مجھے لگتی ہے ان کی سخاوت،
تو اس بات کا مورل یہ ہے کہ سخی آدمی کو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، چاہے فی الحال وہ کسی کو کچھ خرابیوں میں ہو، لیکن جو سخی ہے، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری سخاوت کے ساتھ، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے جیسے سب کو خبر کر دی کہ یہ میرا دوست ہے، یا ان کے جنازے پہ یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ جیسے سراج الدین ظفر صاحب شاعر، بہت اچھے شاعر، وہ شراب بہت پیتے تھے اور وہ امیر آدمی تھے، مطلب وہ فیروز کے مالکوں میں سے تھے، تو وہ روز جم خانہ کلب میں شراب پینے جاتے تھے، جو ہائی کلاس وہ ہوتا تھا، پھر غریبوں کے بار میں آ جاتے تھے، وہاں جو ہوتا تھا سب کا بل ادا کر دیتے تھے، پھر باہر نکل کے کوئی کسی نے مانگا تو جو کوٹ قلم پیسہ انگوٹھی گھڑی یہ سب وہ فارغ ہو کے گھر جاتے تھے۔ مطلب ان کا عجیب و غریب وہ تھا کہ وہ کوٹ بھی اگر سردی ہے تو اپنا کوٹ بھی دے دیتے تھے، کسی جگہ ایسے بیٹھا ہو کوٹ اڑا دیا۔ تو ان کا جو ہوا جنازہ وہ بھی ایسے ہی تھا، وہ بندر روڈ پہ تھا، اور وہ ایسا تھا کہ کوئی 2-3 لاکھ لوگ ہوں گے، اور اس میں ماہر القادری صاحب ہمارے جاننے والے تھے، وہ شاعر تھے، تو وہ بھی آئے ہوئے اور بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے۔ تو ماہر القادری صاحب نے کہا وہیں جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے کہ یار ہمیں تو کھینچ کے لایا گیا ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ زندگی میں ماہر القادری ان سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے کہ تم شراب پیتے ہو۔ لیکن یہ کہ ماہر القادری صاحب کا یہ فقرہ ہے کہ یار عجیب بات ہے، ہمیں تو یہاں کھینچ کے لایا، مجھے تو لگا جیسے مجھے کھینچ کے لایا گیا۔ اور واقعی اگر ان کی پرانی جو رائے ہے وہی برقرار رہتی تو وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوتے، ماہر القادری صاحب۔ تو مطلب یہ کہ سخاوت میں کوالٹی بہت ساری ہے، اس میں ایک بات یقینی ہے کم از کم کہ اس آدمی کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، مطلب بس اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ کو وہ آدمی بہت پسند ہے جسے طبعاً صحیح دنیا سے محبت نہ ہو، تو وہ چاہے اللہ کی خاطر اس نے منصوبہ بنا کر دنیا سے بے نیازی نہ اختیار کی ہو، اس کے مزاج ایسا ہو تو اسے دنیا سے محبت نہیں، اور دنیا وہ رکھتا ہے اس کے باوجود اسے دنیا سے محبت نہیں۔ تو یہ جو بیسک کوالیفیکیشن ہے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ پھر اس میں جو چیز رہ گئی تھی اس کو اپنی طرف سے پورا کر دیتا ہے، یعنی اس کو دنیا سے محبت نہیں ہے کیونکہ اس کو ہمارا عاشق بننا ہے، تو اپنا عاشق بنا کے اٹھا لیتا ہے اور امتحان میں نہیں ڈالتا۔ دیکھیں نا یہ جو لوگ ہیں ان کے انتقال دفتن ہوا، کچھ اور لوگ بھی ہیں، تو جیسے ابو میاں کے سلسلے میں تو مجھے یقین ہے کہ وہ کمزور ارادے کے آدمی تھے، انہیں کوئی اور بہکا لیتا تو وہ ہوتے، تو اللہ نے بس ان سے توبہ کروائی، ان سے کچھ نمازیں پڑھوائیں، انہیں اپنی یاد میں رونا سکھا دیا اور پھر اٹھا لیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ پھر اٹھا لیا تاکہ یہ ہمارا جو بھولا دوست ہے یہ مزید کسی امتحان میں نہ پڑے، بس ہم نے صاف ستھرا کر دیا وہ بلا لو۔ تو بہت اب ابو میاں جو ہیں وہ واقعی ایسے ہیں، اگر آپ نے ان کے دونوں روپ دیکھے ہوتے تو پہلے روپ میں بھی یعنی نشے کے عادی کے روپ میں بھی
وہ خاص آدمی لگتے تھے، مطلب ان میں گراوٹ نہیں تھی، اور آپ یہ ہمت کر ہی نہیں سکتے تھے کہ انہیں نشے میں دیکھ کر کسی بھی طرح کی کراہت محسوس کریں۔ یہ تھا وہاں سب میں تھا۔ تو خیر اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی ایسا وہ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ ایسے لوگوں کی محبت کو ہمارے دل کی روشنی بنائے، دل کی قوت بنائے رکھے، اور ان کی محبت کو کبھی ہمارے اندر کم نہ ہونے دے۔ تو یہی ہمیں ضمانت دیتی رہے گی یہ محبت کہ تم امید رکھو کہ اللہ سے بھی محبت ہو جائے گی۔